عمر بن سعد اور امام حسین علیہ السلام کی ملاقات۔ عمر بن سعد نے کسی کو امام کی خدمت میں پیغام دے کر بھیجا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے رات کو تنہائی میں فرات کے کنارے ملاقات کروں۔ امام حسین علیہ السلام نے 2 اصحاب اپنے ساتھ لیے اور تعین شدہ جگہ اور وقت پر رات کی تاریکی میں تشریف لے گئے۔ جو ہی فرات کے کنارے پہنچے، عمر بن سعد دوڑ کر آیا اور امام کے قدموں میں گر پڑا اور کافی دیر تک حضرت کا سر و سینہ چومتا رہا اور خوشبو لیتا رہا۔ پھر حضرت کو ایک دری پر بٹھایا اور 2 زانوں ہو کر حضرت کے سامنے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد عرض کیا، صبت رسول کی جو شان ہے وہ برقرار ہے۔ حضرت نے فرمایا، خدا توفیق دے۔ عمر بن سعد مسکرایا اور کہا کہ اگر قابلیت ہو تو۔ پھر ہر قسم کی باتیں ہوئیں۔ بالآخر ابن سعد نے عرض کیا، میں قربان ہو جاؤں، آپ کیسے اس طرف تشریف لائے ہیں؟ امام نے فرمایا، اس شہر کوفہ کے لوگوں کے خطوط نے مجھے اپنے وطن اور حرم سے دور کیا ہے۔ انہوں نے اس قدر خطوط لکھے اور وفود بھیجے کہ میرا مکہ میں رہنا حرام کر دیا تھا، لہٰذا پہلے میں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، پھر میں خود ان کے شہر میں چلا آیا، اور تمہیں معلوم ہی ہے کہ کوفیوں نے مسلم سے کیا سلوک کیا۔ ابن سعد نے عرض کیا، میں قربان جاؤں، کوفیوں کی بات پر اعتماد کیوں کیا؟ آپ کے باپ اور بھائی سے انہوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کو معلوم نہیں تھا؟ حضرت نے فرمایا، تم نے کہا تو ٹھیک ہے، لیکن جو شخص راہ خدا میں دھوکہ اور فریب کرے، ہم جانتے اور سمجھتے ہوئے راہ خدا میں آنے والی ہر مصیبت کو خدا کے لیے برداشت کرتے ہیں۔ عمر بن سعد نے کہا، آپ درست فرما رہے ہیں کہ اب کوفیوں کے نفاق نے آپ کو مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے، اور آپ علیہ السلام نے بھی جان بوجھ کر ان مصیبتوں کو گلے سے لگایا ہے، لہٰذا اب اپنی اس مشکل اور پریشانی کا حل سوچے۔ حضرت نے فرمایا کہ میری پریشانیوں کا حل یہ ہے، مجھے مدینہ یا مکہ یا کسی سرحدی علاقے میں جانے دو، وہاں کے لوگوں کی طرح کا ایک فرد ہو کر رہوں گا اور وہاں ہی زندگی گزار دوں گا۔ عمر متاثر ہوا اور کہا کہ میں آپ کی یہ خواہش ابن زیاد کو لکھتا ہوں، اگر وہ قبول کر لے تو میرے دین اور اس کی حکومت کی بھلائی اسی میں ہے۔